گیا تو یہ ہاروت ماروت جو دو فرشتے یہ تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں. اور عجیب ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ یہ فرشتے ملائکہ میں بھی سب سے زیادہ عابد اور زاہد فرشتے تھے. ان کو زمین میں اللہ نے اتار دیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ تھا. اچھا. تو یہ فرشتے زمین پر آ گئے. ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی خواہشات پیدا کر دیں اور ان کو لوگوں کے لیے تصفیہ اور فیصلوں کے لیے مقرر کر دیا. لوگ ان کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے تھے, یہ تصفیہ کرتے تھے. ایک طویل زمانہ اس میں گزر گیا, یہاں تک کہ ایک دن ایک خاتون آئی جو بڑی حسین و جمیل. حضرت علی فرماتے کہ اس کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ جیسے کہ زہرہ ستارہ جو ہے تمام ستاروں میں سب سے حسین ستارہ ہے. اتنی حسین عورت تھی. وہ آئی اور اس نے اپنا مسئلہ و فریاد رکھی. تو ان میں اللہ تبارک و تعالی جو شہوات رکھی تھی وہ شہوات ان کی بھڑک اٹھیں اور ان کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی جو اس کے ساتھ جو برائی کی اور ان کو دعوت دی کہ تم اپنا بدن ہمیں پیش کرو. اچھا. تو اس پر اس خاتون نے کہا کہ نہیں, میری ایک شرط ہے اور شرط یہ ہے کہ میرے پہ ایک بت ہے, اس بت کو سجدہ کرو تو میرے دین کے جب ہم نوا ہو جاؤ گے تو پھر میں یہ تمہاری بات پوری کروں گی. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہماری توبہ, یہ شرک ہم سے نہیں ہوگا. تو وہ خاتون چلی گئی. تو ایک طویل عرصہ جب جتنا اللہ کو منظور تھا خاموشی رہی. اس کے بعد پھر خاتون آئی, انہوں نے پھر وہی بات کہی. تو اس نے کہا کہ نہیں, میری وہ ایک شرط ہے کہ تم جو میرے شوہر کو قتل کرو تو پھر میں جو یہ تمہاری یہ فریاد پوری کروں گی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, قتل تو یہ گناہ کبیرہ, یہ نہیں ہو سکتا. تو اس نے کہا اچھا چلو ایسا کرو, میرے پاس شراب ہے, تم شراب پی لو. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. انہوں نے سوچا شراب تو چھوٹی چیز ہے, کوئی بات نہیں, شراب پی لیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے اپنے گھر پہ اس کے مقام پر یہ لوگ پہنچ گئے تھے. وہاں جا کے انہوں نے شراب پی. جب شراب پی تو ظاہر ہے کہ وہ مدہوش ہو گئے. تو اس بے ہوشی میں انہوں نے اس عورت سے جو صحبت بھی کی, زنا کیا اور اس کے شوہر کو اس ڈر سے قتل کر دیا کہ اس کا شوہر جو ہے مطلع کر دے گا لوگوں کو کہ ہم نے ایسا کیا. اس کو قتل بھی کیا اور وہ جو بت تھا اس بت کو سجدہ بھی کیا. یہ شراب کے نشے میں, شراب کے نشے میں. اب جب ان کو ہوش آیا تو وہ ادھر اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کے پردے کھول دیے تھے تو سارے ملائکہ یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے. تو وہ بڑے ششدر رہ گئے. انہوں نے کہا کہ واقعی یہ کیا حالت ہو گئی. تو سب جو استغفار کرنے لگے کہ واقعی یہ خواہشات کا نتیجہ اور حجاب میں چلا جائے تو ایسا ہوتا ہے. تو اس پر یہ ہے کہ اس کے بعد اس خاتون نے ان فرشتوں سے کہا کہ تم جو آسمانوں پہ آتے اور جاتے ہو یہ کس وجہ سے جاتے ہو, کون سی چیز تمہارے پاس ہے. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس اسم اعظم ہے. تو انہوں نے کہا مجھے بھی وہ اسم اعظم دو اور مجھے بھی آسمانوں پہ لے چلو. تو وہ ان فرشتے دونوں اس جو ہے وہ زہرہ نام تھا اس خاتون کا, تو اس کو آسمانوں کی طرف لے چلے. تو جب آسمانوں تک پہنچے ہیں تو وہاں پر جو اس زہرہ کو تو اچک لیا گیا اور ان دونوں کے پر کاٹ کے زمین پر پھینک دیا گیا. ظاہر ہے انہوں نے یہ بدکاری کی تھی بطور سزا. زمین پر جب پھینک دیا تو یہ ایک عرصے تک سرگرداں پھرتے رہے. تو ان کو پتہ چلا کہ ایک نبی ہے یہاں پہ جو جمعے سے جمعے تک ایک دعا کرتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے. انہوں نے سوچا کہ اس نبی کے پاس جا کر ہم دعا کرواتے ہیں تو ہماری توبہ قبول ہو جائے. کہ اس نبی کے پاس جب پہنچے ہیں تو اس نبی نے ان کو کہا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یہ دو اختیار دیے گئے ہیں, یا تو تم دنیا کا عذاب برداشت کرو یا آخرت کا. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ دنیا فانی ہے, لہٰذا دنیا کا عذاب ہم برداشت کرتے ہیں. تو بابل جو علاقہ ہے عراق کے اندر, اس بابل کے علاقے میں روایت میں آتا ہے وہاں ایک کنویں کے اندر ان کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے جو قیامت تک اسی طرح الٹے لٹکے رہیں گے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان ایک مقام ہے, وہاں پر ان کو الٹا لٹکا دیا گیا بطور سزا کے, اور قیامت میں پھر دوبارہ ان کو آسمانوں پر پہنچا دیا جائے گا. اچھا